میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس شخصیت کے بارے میں کہ جنہیں علم طب کا باپ کہا جاتا ہے، دا فادر آف میڈیسن، ابن سینا، ابو علی سینا۔ آپ ازبکستان کے موجودہ شہر بخارا میں 22 اگست 980 کو پیدا ہوئے۔ بخارا تقریباً 2700 سال پرانا شہر ہے۔ تو آپ کے والد موجودہ افغانستان کے شہر بلخ سے آئے تھے بخارا میں۔ تو ابن سینا نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ان کو ابن سینا کو، اس بچے کو یہ سوچتے تھے کہ میں ریاضی میں، الجبرا میں میں بڑا تیز ہوں۔ تو انہوں نے سوچا میں تعلیم کدھر سے حاصل کروں۔ تو انہوں نے ایک ریڑھی لگانے والا اس کے پاس چلے گئے۔ ادھر جا کے انہوں نے اس کا حساب کتاب کرنا شروع کر دیا، اور ادھر انہوں نے الجبرا وغیرہ کی جو تھوڑ بہت تعلیم تھی، وہ ریڑھی والا وہ حساب کتاب ان کو تھوڑا بہت پڑھاتا رہا، اور یہ ادھر پڑھتے رہے۔ ادھر انہوں نے وہ ریڑھی والے سے بات کی کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ علم حاصل کروں۔ تو اس نے اسے بتایا کہ زیادہ علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پرانے دور میں آپ 1500 سے پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ جتنی بھی لائبریریاں تھیں بادشاہ، عمرہ یا جگیردار، یہ نواب وغیرہ، یہ لائبریریاں اپنے قبضے میں رکھتے تھے۔ علم کو بانٹتے نہیں تھے، اپنے قبضے میں رکھنا تاکہ علم ہماری حد تک محدود رہے، لوگوں تک علم نہ پہنچے۔ تو اس وقت جو بادشاہ تھا غالباً نوح بن منصور، اس کو پیٹ کے اندر کو درد تھی، اس کی پیٹ کی آنت میں کوئی کلنج وغیرہ کی کوئی بیماری تھی۔ تو اس نے بولا کہ تم بادشاہ، اس بادشاہ کے پاس کسی طریقے سے جاؤ تو وہ لائبریری اس میں تم کتابیں پڑھ سکتے ہو۔ اس نے جب اس کو ابن سینا کو پتا چلا تو انہوں نے سب سے پہلے طب کا علم کسی طبیب کے پاس چلے گئے، ادھر سے طب کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ کافی عرصہ یہ طب کا علم سیکھتے رہے، اور طب کے علم میں صرف یہ پیٹ کی درد اور آنتڑیوں کے بارے میں سیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے جڑی بوٹیاں کے ساتھ ایک وہ تیار کیا، پانی کیسے ڈالنا، سارا انہوں نے ایک دوائی تیار کی، میڈیسن تیار کی۔ وہ میڈیسن تیار کر کے تو یہ نوح بن منصور جو بادشاہ تھا اس کے پاس چلے گئے کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس آپ کی بیماری کا علاج ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میرا علاج کر دو۔ انہوں نے وہ بادشاہ کا علاج کر دیا۔ جب بادشاہ کا علاج کیا تو بادشاہ نے کہا کہ بول فریادی، تو کیا چاہتا ہے، تیری کیا خواہش ہے؟ تو ابن سینا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی لائبریری میں کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں کتابیں پڑھنے کا 1 سال کا۔ تم 1 سال کے اندر ادھر کتابیں پڑھو، لیکن نہ تم ادھر سے کوئی کتاب لے جا سکتے ہو، نہ کوئی نوٹس تیار کر سکتے ہو، صرف پڑھ سکتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ابن سینا 1 سال تک ادھر اس لائبریری میں کتابیں پڑھتے رہے، صرف ادھر سے واش روم یا کھانا کھانے کے لیے باہر آتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ جب 1 سال بعد واپس آئے تو بادشاہ نے اس کو پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا حال حوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جو ساری جتنی بھی آپ کی کتابیں تھی ساری زبانی یاد کر لی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا برین ہے کہ انہوں نے ساری کتابیں زبانی یاد کر لی۔ تو بادشاہ نے ان کی یہ ذہانت دیکھ کے انہیں اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ جب بادشاہ کی نوح بن کی منصور کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اس کے بیٹے نے وہ اس کے بیٹے کے دور میں جو ادھر مشیر وغیرہ تھے، وزیر مشیر، وہ دربار میں انہوں نے جان بوجھ کے لائبریری کو آگ لگا دی، ساری کتابیں جلا دی، اور الزام ابن سینا پہ لگا دیا کہ اس نے سارا علم زبانی یاد کر لیا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ علم دوسروں تک نہ جائے، اس لیے یہ لائبریری اس نے جلا دی ہے۔ ابن سینا نے ادھر سے پھر رائے فرار کی، ادھر سے نکل کے یہ شاہ خوارزم کے پاس چلے گئے۔ یہ کافی عرصہ شاہ خوارزم کے پاس رہے۔ جب ادھر سلطان محمود غزنوی جب شاہ خوارزم کے حکومت میں حملہ کر دیا تو یہ ادھر سے سلطان محمود غزنوی البرونی، بڑا نام ہوا ان کو، وہ سب علماء اور جو ادھر لائبریریاں تھی، کتابیں تھی، وہ سارا ان کو لے گئے۔ اور پرانے دور میں ایسے ہوتا تھا بادشاہ جب کوئی بھی علاقہ فتح کرتے تھے تو لائبریریاں اور اس میں جو کتابیں ہوتی تھی وہ کتابوں کو پڑھنے والے جو ہوتے تھے ان کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، علماء کو، دانشوروں کو، صنعت کاروں کو، ادیبوں کو۔ تو وہ سب البرونی وغیرہ کو، سب علماء کو انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو۔ یہ ابن سینا یہ ادھر سے نکل آئے، یہ نہ گئے، چلے سلطان محمود غزنوی نے بڑے لوگوں کو بولا، انعام بھی رکھے کہ
بھی رکھے کہ ان کو جو ہے نا سلطان ابن سینا کو پکڑ کے لاؤ، لیکن یہ چلے گئے اس دور میں اہل ہمدانی تھے، ایک بادشاہ ان کے پاس چلے گئے، ادھر جا کے ان کو جو ہے نا پھر کوئی حسن نامی شخص سے انہوں نے ان کو بادشاہ تک پہنچایا، پھر بادشاہ نے انہیں وزیر بنایا، ان کی ذہانت کو دیکھ کے یہ وزیر بن گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد جو ہے نا یہ ان کی وزیر کے ساتھ اس بادشاہ کے ساتھ مخالفت ہو گئی، تو ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ دنیا کے پہلے اشتہاری اور وانٹڈ ابن سینا ہی ہیں۔ تو جب ان کی مخالفت ہوئی نا تو یہ ادھر سے نکلے نا، تو انہوں نے بادشاہ نے جو ہے نا ان کو وانٹڈ کر دیا، ان کے اشتہار لگوا دیے، پوسٹر لگوا دیے کہ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ تو جب یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ابن سینا کی وفات ہوئی نا، یہ جوان ہو گئے، وفات ہو گئی۔ اچھا، وفات کے تقریباً انہوں نے 500 کتابیں لکھی، تو جوان ہو کے یہ طبی موت مر بھی گئے، تو مرنے کے تقریباً 200 سال بعد جا کے جب ان کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، پوری دنیا نے پڑھا نا، تو پھر دنیا کو پتا چلا کہ یہ کتنا بڑا برین ہے یار، یہ کتنا بڑا دماغ تھا کہ اس نے جدید دور کی میڈیسن کی بنیاد انہوں نے رکھ دی۔ ٹھیک ہے، ان کی کتابوں کو جب پڑھا گیا، انہوں نے کم از کم 50,000 آنکھوں کی بیماریوں کی تشخیص کی ہے اور ان کا علاج بتایا ہے، اور جو جدید سائنس اور جدید میڈیسن ہے نا، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بیماریوں کا جو علاج ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کیسے ہزاروں سال بعد اس کا علاج، اس بیماری کا علاج علاج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح ابن سینا کے بڑے واقعات، ایک واقعہ ہے کہ ایک امیر آدمی تھا، اس کی بیٹی تھی، اس کی بیٹی کا جو ہے نا کولا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو وہ بڑے طبیب آئے، حکیم آئے، وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، تو جب آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے تو علاج کیسے کریں گے؟ تو کسی نے اس امیر کو، جو امیر آدمی کو کسی نے بتایا کہ تم ابن سینا کے پاس جاؤ، تو یہ ابن سینا کے پاس گئے۔ ابن سینا نے کہا کہ مجھے جو ہے نا ایک تازہ دم اور ایک گائے لا کے دو۔ اس نے مارکیٹ سے ایک گائے خرید کے لا دی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بولا کہ یار اس گائے کو 2 دن نہ پانی دینا ہے نہ کھانا دینا ہے، اس کو بھوکا رکھنا ہے۔ شاگرد بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ گائے جو ہے یہ تو بھوک سے مر جائے گی 2 دن، لیکن استاد کا حکم تھا، انہوں نے اس کی تعمیل کی اور اس کو 2 دن جو ہے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا۔ تو اس امیر کو کہا کہ 2 دن بعد اپنی بیٹی کو لے آنا۔ وہ 2 دن بعد اپنی بیٹی کو لے کے آ گیا۔ جب اپنی بیٹی کو لے کے آیا نا، تو انہوں نے کہا اس کو جو ہے نا گائے کی پیٹھ پہ بٹھا دو۔ پیٹھ پہ بٹھا کے اس کے پاؤں جو ہے نا اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیے۔ جب پاؤں اس کے پیٹ کے ساتھ باندھے نا، تو باندھنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا گائے کو چارہ ڈالنا شروع کر دو۔ گائے ظاہری بات ہے بھوکی تھی، اس نے جلدی سے کھانا شروع کر دیا، اور کھانے کے بعد اس نے جو ہے نا پانی میں بھی نمک ڈال دیا، اس نے پانی بھی بہت زیادہ پی لیا۔ جب اس نے کھانا کھایا، پانی پیا، اس کا پیٹ پھولنا شروع ہوا نا، تو لڑکی کی ٹانگیں جو ہے نا ان پہ دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، اس کو تکلیف ہوئی، اور اس کی جو ہے نا کھڑاک کی آواز آئی اور اس کی ہڈی ٹھیک ہو گئی، لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ تو ابن سینا نے اس امیر آدمی کو کہا کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ، اس کی ہڈی ٹھیک ہو گئی ہے، اور وہ چلیے گئے، تو یہ گائے جو ہے نا یہ مجھے دے دو۔ تو اس طرح جو ہے نا میں ویڈیو کا آخر میں یہ کہوں گا کہ وہ چلے تو گئے، لیکن وہ ان کو جو علم طب کا باپ کہا جاتا ہے، انہوں نے میڈیسن کی ایک بہت بڑی بنیاد رکھ دی ہے آج کی دنیا میں بھی، ان کا جو ہے نا 200 سال بعد جا کے۔ تو ابن سینا جو ہے نا وہ بہت ہی بڑا دماغ تھا۔ تو امید ہے میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔